بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے عید میلاد النبی کے تہوار کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ اس میں کیا قباحت ہے، لیکن اس بھائی نے جو 3 دلیلیں دی ہیں نا وہ تینوں بڑی بوگس ہیں، بڑی معذرت سے۔ پہلی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ علماء حضرات یہ دلیل دیں، یہ بتائیں کہ یہ علم تفسیر بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر۔ تو بھائی آپ کا علم بہت تھوڑا ہے، آپ کو کس نے کہا کہ علم تفسیر نہیں ہے؟ قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر اللہ تعالیٰ خود ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی ہے، القارعۃ ما القارعۃ، ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے۔ آگے فرمایا وما ادراک ما القارعۃ، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، آگے اس کی تفسیر فرمائی ہے فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن، یعنی کہ بے شمار سر آیات ہیں قرآن کریم کی، ہر آیت اگلی آیت کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خود تفسیر قرآن کریم میں فرمائی ہے، پھر قرآن کریم کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی فرمائی ہے، پریکٹیکلی بھی فرمائی ہے آپ نے۔ تو یہ اس کی دوسری یعنی کہ دلیل ہے تفسیر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفسر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، آپ مفسر قرآن سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آج سے نہیں ہے کہ تفسیر آج شروع ہوئی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ہاں بھائی قرآن کریم کی ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے رسول آیت الکرسی، آپ نے فرمایا جی آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات پوچھے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، آپ نے تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفاسیر بیان فرمائی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تفاسیر فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ سیدنا ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور مفسر قرآن تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا میں بتاتا ہوں، یہ جو لوگ تفسیر بیان کرتے ہیں نا وہ تفسیر ایسے ہے۔ کون سی بات کی؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کا جو پچھلا حصہ ہے اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرے حصے سے کیا مراد ہے، اور تیسرے حصے سے کیا مراد ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ یصلون آئے تو کیا مطلب ہوگا، فرشتوں کے ساتھ لفظ یصلون آئے تو کیا مطلب ہوگا، انسانوں کے ساتھ لفظ صلی آئے تو کیا مطلب ہوگا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، انسانوں کے ساتھ صلو آئے تو کیا مطلب ہو۔ لہذا یہ تفسیر آج کے علم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ سے سنتا ہوں سیکھتا ہوں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دستار مبارک تھی وہ اس کے سینے پہ ماری ہے، لگائی ہے، اور آپ نے اس کو دعا دی اللہ تعالیٰ تیرا سینہ کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا، وہ عالم حدیث بھی تھے، وہ عالم قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے۔ دوسری بات آپ نے تزیین و آرائش کے حوالے سے کی ہے، مسجدوں کو بہت زیادہ چونا گچ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے، مسجدوں کو جو ہے وہ منقش نہ کیا جائے، خوبصورت نہ رکھا جائے، خوبصورت رکھنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں کنٹریبیوشن کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دوڑ لگانا کہ ہماری مسجد بڑی جدید ہے، یہ دوڑ لگانا کہ ہماری مسجد میں اگر بتیاں جلتی ہیں، یہ دوڑ لگانا کہ ہماری مسجدوں میں لائٹیں جلتی ہیں وہ بھی چائنا کی، یہ غلط ہے۔ یہ دوڑ لگانا کہ ہماری مسجد میں جی فلانے قالین جو ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں تو آپ کی مسجد میں نہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن اپنی طرف سے مسجد میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمازیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات۔ تو لہٰذا میرے بھائی جو تیسرا آپ نے اعتراض کیا نا رسوم و رواج کے حوالے سے، علماء اس پہ بولتے ہیں، یار میرے خیال آپ علماء کی تقاریر ہی نہیں سنتے، میرے خیال آپ نے نہیں کبھی توجہ سے جمعے کا خطبہ سنا، علماء بیچارے چیخ کے جو ہے وہ رہ گئے ہیں، لوگ بات ہی نہیں سنتے اس حوالے سے۔ اور بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء یہ کام کرواتے ہیں تو علماء کے تو اپنے گھروں کے خرچے نہیں پورے ہوتے، ٹھیک ہے؟ علماء کی جس قدر تنگ زندگی ہے ہمیں پتہ ہے، ہم اس معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم کیسے سروائیو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ بلا وجہ علماء پہ اعتراض لگانا اور قدغن لگانا، ہاں وہ لوگ کہ جو ادھر سے دم درود بھی کرتے ہیں، طویل تاگے بھی کرتے ہیں، وہ ادھر سے پیسے نکال رہے ہیں، وہ جنازہ پڑھا کے پیسے لے رہے ہیں، وہ بلا وجہ دعائیں کروا کے پیسے لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جمعرات ختم دعا ہو، ان کی تو موجیں لگی ہیں، بہاریں لگی ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ قرآن و سنت، کتاب و سنت سنانے والے، پڑھنے اور پڑھانے والے جو موج میں ہیں تو یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے زیادہ میرے خیال اس بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، میں علماء کے پاس جاتا ہوں، باقاعدہ علماء سے پراپرلی ان سے پرسنل کوسچنز کرتا ہوں کہ جی آپ کے حالات کیسے ہیں، اور ان سے نکلواتا ہوں جو اندر کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ کو جو ہے وہ غلط فہمی ہے۔ اب رہی بات عید میلاد النبی میں کیا قباحت ہے، بھائی قباحت ہی قباحت ہے،
ایک بندہ ہے وہ سال میں 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے رشوت کے ذریعے سے کماتا ہے، سود کے ذریعے سے کماتا ہے، چوری کے ذریعے سے کماتا ہے، ڈکیتی کے ذریعے سے کماتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے کماتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طوائفہ جو 10-15 لاکھ روپے جو ہے وہ پورا سال میں اکٹھا کر لیتی ہے، تو وہ اس میں سے 1 لاکھ روپے کی دیگیں محرم میں اتار دیتی ہے، ربیع الاول میں اتار دیتی ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا سارا پیسہ پاک ہو گیا؟ اور بھائی نہیں پاک ہوتا یار، جھنڈیاں لگانے سے یا لائٹیں لگانے سے دین مکمل ہوتا ہے؟ نہیں مکمل ہوتا یار۔ کباہت یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ربیع الاول میں خرچ کرتے ہیں، پھر وہ 11 مہینے اگلے ویلے بھی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہی بخشش سے کافی ہے۔ کباہت یہ ہے کہ یہ ولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے کہ ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تبذیر کو پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ تبذیر ہے، یہ اسراف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب تھے تو ایک یہودی سے مانگ کے تیل جو ہے وہ لایا گیا اس کو دیے کو جلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کی یہ حالت تھی، یہ عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ علماء کے سامنے، خطباء کے سامنے، ادباء کے سامنے، صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے رکھا یہ معاملہ۔ تو اب مجھے بتائیں کہ آج ایک بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ کمکمے لگاتا ہے، وہ جناب وہ رنگ برنگی وہ جناب لائٹیں لگاتا ہے چائنا کی، اور سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مومن ہے۔ اور یہ کہاں سے ایمان کی علامت ہے یار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور آپ نے اپنی پیدائش کے دن پہ جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سوار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو روزہ رکھتے تھے، مولوی صاحب ختم دلوا رہے ہیں، مولوی صاحب کیک کاٹ رہے ہیں، مولوی صاحب جناب کھانے کھا رہے ہیں، مولوی صاحب دیگے حلوے مانڈے جو وہ چڑھا رہے ہیں، یہ ہمیں اعتراض ہے۔ اب مجھے ایک اگلی بات کا جواب دیں، ہم بھی علماء ہیں نا، آپ جس سے سوال کر رہے ہیں یہ بھی عالم ہے، بھائی مجھے دکھتا ہے، مجھے کھیر اچھی نہیں لگتی، میرا دل نہیں کرتا بریانی کھانے کو، میرا دل نہیں کرتا کہ 4 پراتیں بھر کے میرے گھر میں پلاؤ کی بھیجی جائیں، میرا بھی دل کرتا ہے بھائی، میرا بھی دل کرتا ہے کہ ربیع الاول کے بہانے لوگوں سے جو ہے وہ نیاز بٹوری جائے، پیسے لیے جائیں، اور جناب کپڑے جو ہے وہ ون سمنے جو ہے وہ خریدے جائیں، ان سے لیے جائیں، اور جمع پونجی اکٹھی کی جائے۔ ہمیں حلالہ دکھتا ہے کیوں بھائی؟ حلالہ کرنے میں کیا کباہت ہے؟ ہم مرد نہیں ہیں؟ ہم بھی حلالہ کر سکتے ہیں۔ اور بھائی یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم حلالے جیسی چیز کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ ورنہ 5-7 ہزار روپیہ بھی لو، حلالہ بھی کرو، موج کرو، اگلے دن طلاق دے کے فارغ کر دو، کیا بات ہے؟ ہم جوان نہیں ہیں؟ ہماری جوانیوں میں شک ہے کسی کو ہے؟ یا ہمیں کھانا پینا نہیں آتا لوگوں سے؟ ہم کیوں نہ کھائیں، ہم تسلی سے کھائیں۔ اور بھائی آپ کو تو قربان جانا چاہیے ہمارے علماء کے ایمان پہ کہ یار کیسے مومن لوگ ہیں کہ گھر آئی طلاق شدہ عورت کو جو ہے اس کا رجوع کروا دیتے ہیں، حلالہ نہیں کرتے۔ ایسے مومن لوگ ہیں کہ گھر آئی دیکھ کے چاول واپس موڑ دیتے ہیں، کھیر واپس موڑ دیتے ہیں، محرم کا حلیم واپس موڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں کھانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، تو لہٰذا ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، زمین و آسمان کے کلابے ملانے مشکل ہے، نعت لکھنی مشکل ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دینا یہ کیا ہے؟ الفاظ ہی لکھنے ہیں نا، تو سر الفاظوں سے کتاب بھرے پڑی ہے، کتابیں آپ اٹھائیں، آپ الفاظ نکالیں، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے چلے جائیں اور جھومتے چلے جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کسی بھی گویے کو لکھ کے دے دیں، اسے کہا کہ تو پڑھ، نالے آپ کما نالے سانو کھوا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو بھائی کیوں نہیں ہم لکھتے؟ کیونکہ یہ نعت کی جو صنف اور قسم ہے وہ تو اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں تھی۔ ایک بچی نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسا نبی آیا جو کل کے بارے میں جانتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرا بچہ یہ نہیں کہنا، یہ غلط ہے، وہ پہلے والا کہو جو پہلے کہہ رہی تھی طلال بدر علینا وجب الشکر علینا۔ تو میرے بھائی یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے کو پلے سے نہیں کرنا، جیب سے نہیں کرنا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا، لیکن شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جائز قرار نہیں دیتے، ورنہ ہماری تو لگ موجیں جانی ہے۔ ہم آج عید میلاد النبی کا فتویٰ جاری کر دیں کہ آؤ جی اسی بھی تہاڈے نال منانے ہیں، میری مسجد کے باہر 20 دیگیں آ جائیں گی، لوگ آ کے جناب مجھے پیسوں سے تولنے لگ جائیں گے، جی کیا بات ہے، جی کیا بات ہے، جی کیا بات۔ تو ہماری تو ایمانداری ہے کہ ہم نہیں کرتے۔ بارک اللہ فیکم۔